آج رکھیں گے تھوڑا سا خود کا خیال اور اپنے لیے وقت نکالیں گے، اور ساتھ ہی بنے گا مزیدار سا کڑی پکوڑا۔ کڑی پکوڑا بنے گا ہماری اپنی ہی ریسیپی سے، چاہے دنیا جو مرضی ریسیپیز فالو کرے، ہم کریں گے اپنے آپ کو فالو۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کوئی ڈش اس لیے نہ بنائیں صرف کیونکہ اس میں وقت زیادہ لگ جاتا ہے، یا پھر اس لیے نہ بنائیں کہ وہ ہمارے گھر میں کبھی پہلے نہیں بنتی رہی ہے، ہمارے بڑوں نے اپنے گھروں میں نہیں بنائی۔ نہیں، اگر ہمیں وہ پسند ہے تو ہم وہ بنا کے ہٹیں گے۔ ہاں، جہاں وقت کی بات ہے اس کو ہم تھوڑا سا ماڈیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ جو کڑی ہے جس کو کڑھی بھی کہتے ہیں، تو نام اس کا جو مرضی ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کو زیادہ دیر پکانا ہے۔ اگر وہی مقصد، وہی پروٹوکول ہم نے پورا کر دیا تو بس پھر ریسیپی ہم پھر جو مرضی فالو کریں۔ تو جو میڈم ریسیپی فالو کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے گرم تیل میں پیاز کو فرائی کر لیا، اس میں ڈالا ادرک لہسن کا پیسٹ، اس کے بعد اس میں ٹماٹر کاٹ کے ڈالے اور ان کو بھون لیا۔ ساتھ بلینڈر جار میں ڈالا آدھا کلو دہی، اس میں ڈالے 4 چمچ بیسن کے، نمک اور ہلدی ڈالا۔ ادھر ٹماٹر، پیاز اور ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ فرائی ہو چکا، تو ساتھ ہی ڈال دیا زیرہ اور اجوائن، اور اس میں ڈالا وہ بلینڈر جار کا مکسچر۔ اب پکنے دیں گے اس کو بہت ساری دیر۔ اس کا اصل مقصد ہی یہی ہے، زیادہ دیر پکایا جائے، کیونکہ کم دیر پکائیں گے تو پیٹ میں درد ہی اٹھے گا کچا بیسن کھا کے۔ تو اس کو پکانے کے لیے رکھ دیں گے کم از کم بھی 2 گھنٹے۔ اس 2 گھنٹوں میں ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ہم رکھنے والے ہیں خود کا خیال۔ آج نکالا ہے اپنے لیے وقت۔ دیکھیں، جب ہم سالن دیگچی پہ چھوڑ کے اور کسی کام میں لگتے ہیں اور ہمیں فکر لگی رہتی ہے کہ ہمارا سالن کہیں لگ نہ جائے اور جل نہ جائے، اور ہم ہر وقت اس کے آگے پیچھے ہی پھرتے رہتے ہیں، ایسے ہی اپنا خیال رکھنا، اپنے لیے وقت نکالنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو آج میڈم نے اپنے لیے وقت نکالا ہے۔ میڈم نے کوشش کی ہے کہ جو کھیتی ان کے بازوؤں پہ پک چکی ہے، آج اس کھیتی کی کٹائی، اس کی فصل کی کٹائی کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو برون کر لیا ہم نے ایپلیٹر، اور لگے اس کی کٹائی کرنے، صفائی ستھرائی۔ اور بال اتنے لمبے ہو چکے تھے کہ اس کی جو بریسز ہیں جو مشین کے، اس کے اندر پھنسے جا رہے تھے بار بار، تو اتارنے کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ بلکہ اس ویڈیو کے بعد اس مشین کی اچھی طرح سے صفائی ستھرائی کی گئی، ایک ٹوتھ پک اٹھا کے، اور اس کے اندر سے جو لمبے لمبے ریشے تھے بالوں کے وہ بھی نکال دیے گئے۔ ساتھ ساتھ میڈم کا منہ بھی چل رہا ہے، کبھی میڈم کے منہ میں ہوتے ہیں سونف اور کبھی ہوتے ہیں 1 2 بادام، تو منہ چلتے رہنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ باتوں کے لیے چلے یا پھر کھانے پینے کے لیے کھایا پیا جائے کچھ اچھا، کچھ صحت مند، جس سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کی باڈی کو، اور اپنے لیے وقت نکالا جائے تاکہ آپ کی سول کو فائدہ ہو۔ اس کا فائدہ صرف آپ کو اس صورت میں نہیں ہوگا کہ آپ کے بالوں کی صفائی ہو رہی ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ اپنے لیے وقت نکالنا آپ کو فرسٹریشن سے بچاتا ہے، ساتھ ہی آپ کے بچوں کے لیے، اپ برنگنگ کے لیے بہت ایک ضروری ہے۔ اگر آپ اپنا خود کا خیال نہیں رکھتے تو بچے بھی کل کو جب اس ایج میں پہنچتے ہیں تو وہ بھی اپنا خیال رکھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے گھر میں یہی رواج اور روایات دیکھی تھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ایسے کلچر میں رہتے ہیں جہاں بچوں پہ ریلائی کیا جاتا ہے کہ جب آپ بوڑھے ہوں گے تو وہ آپ کا خیال رکھیں گے، تو یہ ان کی اپ برنگنگ کے لیے اچھا ہے کہ وہ اگر دیکھیں گے آپ خود کا خیال رکھتے تھے، آپ اپنے آپ کو امپورٹنس دیتے تھے، تو وہ بھی آپ کو امپورٹنس دیں گے۔ تو گیان کی باتیں میڈم نے آپ کو بتائی ہیں۔ میڈم کو پرسنلی یہی لگتا ہے کہ اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنا خیال نہیں رکھتے، صرف گھر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ تو سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ گھر کا کام میں نے نپٹا لیا، جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ میرے ساتھ کے یہ لوگ ہیں جو دیکھو ذرا اپنے آپ کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو وقت دے رہے ہیں، وہ خود کو ویل مینٹین رکھتے ہیں، میں کیوں نہیں اس طرح کر پا رہی ہوں۔ تو یہ جو فرسٹریشن ہے تو وہ آپ کے دماغ میں جڑیں پکڑ لیتی ہے، اور آہستہ آہستہ جب وہ بڑھتی جاتی ہے تو پھر آپ کو نہ ہی گھر کے کام اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی بوجھ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ اپنا آپ بھی بوجھ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کبھی کبھار کرتے رہنا چاہیے، اس سے کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، 15 20 منٹ کا ہی وقت لگا، زیادہ وقت نہیں لگا، تو کرتے رہنا چاہیے۔ 15 20 منٹ کی اس ایکٹیویٹی کے بعد، کیونکہ ابھی کافی وقت تھا کڑی کے تیار ہونے میں، 2 گھنٹے کا وقت تھا، اور ابھی تقریباً 1 گھنٹہ اور 45 منٹ رہتے تھے، تو میڈم نے اپنی پسند کا ایک تھوڑا سا میوزک سن لیا۔ اس میں کچھ ایک پرانے گلوکار اور فنکار ہیں جن کو سن کے کافی اچھا لگتا ہے۔ موسیقی پرانی جب بھی سنی جاتی ہے تو وہ صحیح میں محسوس ہوتا ہے کہ روح کی غذا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، موسیقی سننے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر آپ کو جو کچھ اچھا لگتا ہے اپنے لیے، جو آپ کو سکون دیتا ہے، آپ کو زندگی میں واپس لے کے آتا ہے، تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ تو جی اب باری آتی ہے
کڑی کے لیے پکوڑے بنانے کی، پکوڑوں کے لیے بیسن نکال لیا گیا ہے پلیٹ کے اندر، اس میں ڈالا ہے اجوائن، نمک اور زیرہ تھوڑا سا ڈالا ہے اس کے اندر کھانے کا سوڈا، اسے نرم نرم سی پھلکیاں بنیں گی۔ اب یہاں جو میڈم نے اپنے لیے آسانی ڈھونڈی ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ والے پکوڑے بنائے جائیں جو برسات کے موسم میں پیاز اور مختلف سبزیاں ڈال کے اور گرما گرم پیش کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عام طور پہ کڑی سے میڈم بھاگتی ہیں کہ یہ ایک لمبا کام ہو جاتا ہے، تو میڈم نے اس طرح سے کوشش کی ہے کہ یہ والی پکوڑیاں کیوں نہ ڈال دی جائیں، تو جس کے اندر صرف اجوائن اور زیرہ جو کہ میڈم کو کافی پسند ہے وہی استعمال ہوتا ہے۔ بس جی پکوڑے تیار ہو گئے، اس کے بعد فٹافٹ سے ان کو مکس کر دیا، تھوڑی دیر کڑی کو مزید پکتے رہنے دیا۔ اب تیاری کی ہے تڑکا لگانے کی۔ تڑکا میں آپشنل ہی ہے لیکن تڑکا اچھا لگتا ہے جب اوپر ایک لیئر ہوتی ہے چکنائی کی۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھنیا ہے، لہسن ہے، لال مرچ ہے، اور جی دیکھیں مزیدار سی کڑی تیار ہے اور اپنے وقت پہ